ایک انسان پوری زندگی دنیا کی ساری کتابیں پڑھے گا، دنیا کی ساری کتابیں سمجھنے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں۔ تو کتنی بڑی غداری ہے، اور یہ کتنا بڑا غدار ہے وہ انسان جو دنیا کی ساری چیزیں، ساری کتابیں، سارے مسائل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کو وہ بھول جاتا ہے، اللہ کی کتاب کو وہ نظر انداز کر جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی غداری ہے، اور وہ انسان غدار ہے۔ اور اسی غدار انسان کے لیے ایک مولوی اس کے مرنے کے بعد اس کے نام پر قرآن خوانی کر کے اور اپنے پیٹ اور جیب کو بھرتا ہے۔ بھلا بتائیے یہ کیا ہے؟ اگر وہ غدار انسان کے لیے یہ قرآن پڑھ کر اور اس کے نام پہ قرآن پڑھ کر اور اپنے پیٹ اور جیب بھرتا ہے، تو یہ کتنی بڑی غداری ہے۔ ایک غدار کے لیے اگر اس طرح کا فعل، اس طرح کا حرکت کرتا ہے تو وہ بھی غدار ہے۔ جب تک زندہ رہتا ہے کوئی بات نہیں ہوتی ہے، جیسے مر جاتا ہے اس کے بعد چاہے وہ پوری زندگی ناپاک کی حالت میں ہو، اس کو نہلا کر پاک کر دیا جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ پاک ہو گیا، لیکن اصل پاکی ایمان ہے، اور اصل گندگی، اصل ناپاکی شرک ہے، جسے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ جب ایمان کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو ایمان اپنائے گا کیسے؟ اور شرک کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے تو شرک سے بچے گا کیسے؟ اس لیے آج انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، دنیا کی ساری چیزیں سمجھنے کی کوشش کرے گا، لیکن اسلام قرآن سے اتنا دور رہے گا کہ کیا کہا جائے، اور اپنی زندگی میں کبھی کسی کو نہ کھلائے گا، نہ پلائے گا، نہ کسی کو ہیلپ، نہ کسی کی امداد کرے گا، لیکن اسی کے مرنے کے بعد پھر لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے یاد آ جاتا ہے، قرآن کی یاد آ جاتی ہے، اور پھر بھاڑے کے ٹٹو آ کر کے اس کے نام پہ قرآن خوانی کر کے اور اپنے پیٹ اور جیب بھر کر کے، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ ثواب پہنچے گا۔ یہ ان بھاڑے کے ٹٹوؤں کو کون سمجھائے؟ ان کو کس نے کہا کہ یہ فعل کرو؟ اسلام نے تو کہیں نہیں ایسا ہے کہ اس طرح کا اعمال کیے جائیں۔ اگر ہے تو آپ ذرا ہمیں بھی بتائیں کہ کہاں پر ہے، ہم بھی ایسا عمل انشاءاللہ ضرور کریں گے اگر صحیح اسلام میں نکل جائے گا۔